کہ جب فرعون نے یہ کہا کہ جلاد کو بلا کر اس بچے کو قتل کر دیا جائے، ہو سکتا ہے یہ وہی بچہ کیوں نہ ہو، لیکن ایک مرتبہ جناب آسیہ آگے بڑھتی ہیں، جناب آسیہ آگے بڑھتی ہیں اور آگے بڑھ کر یہ کہتی ہیں کہ اے فرعون کیوں اس بچے کو مار رہا ہے، تو اس بچے کا امتحان لے لے، اس بچے کا امتحان لے لے، اگر یہ امتحان میں فیل ہوگا تو تم مار دینا اور اگر پاس ہوگا تو چھوڑ دینا۔ کہا کہ اس طرح سے، کہا ایسا کرو کہ تم آگ بھی جلاؤ اور یاقوت بھی رکھو، یہ بچہ ہے اگر عام بچہ ہوگا تو اس کو کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ آگ کیا ہوتی ہے اور یاقوت کیا ہوتا ہے، لہذا یہ آگ اور یاقوت میں کوئی فرق نہیں کر سکے گا، تو لہذا یہ عام بچہ اس کو چھوڑ دینا، اور پھر اگر یہ خاص بچہ ہوا تو اس کو پتا ہوگا یہ آگ ہے، یہ آگ کا انگارہ ہے اور یہ یاقوت ہے، لہذا امتحان لیا جائے۔ اب کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑا گیا، بچے ہیں، اور اس طرف کیا ہے آگ کا انگارہ رکھا گیا اور کیا ہے یاقوت کو رکھا گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ خرامہ آگے بڑھتے ہیں اور بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ درمیان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رخ موڑ دیتے ہیں کس طرف، جہاں آگ کا شعلہ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اور جانے کے بعد ایک مرتبہ آگ کے انگارے کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد منہ میں رکھا، ہاتھ بھی چل گیا، منہ بھی چل گیا، کس کا، جناب موسیٰ کا۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ اب آؤ پھر ایک مرتبہ ایک معراج کروانے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آؤ تاریخ سے پوچھو، توجہ آخری آدمی تک، کہ ڈھونڈ کر دکھاؤ کہ حضرت آسیہ نے کب جناب موسیٰ کا کلمہ پڑھا تھا۔ نہیں توجہ کی نا، جناب آسیہ نے کب جناب موسیٰ کا کلمہ پڑھا تھا، لیکن تاریخ تمہارے منہ پر تماچا مار کر یہی کہے گی، اور جو نبی کو بچائے اس سے کلمہ نہیں پوچھا جاتا۔ جو نبی کو بچائے، تو جو ایک مرتبہ نبی کو بچائے اس سے کلمے کی تاریخ نہیں پوچھی جاتی۔ جو 3 سال اپنی آغوش میں لے کر شیب ابی طالب میں بیٹھا